إن عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المدين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم ببنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایماں مددے بگردہ ابو بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکشتہ راد پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سو امام اے اشرف زمان زمانہ مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا. آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کرے اور پڑھیے باواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلو علیہ سرمدا صلو علیہ دائما صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ شاید یہ بات میں نے کہی تھی اور آج پھر ایک بار کہتا ہوں، تعداد لوگوں سے کوئی فرق محفلوں کو نہیں پڑتا. کروڑوں کا مجمع ہو لیکن بے جان ہو تو پھر بیکار ہے، اور صرف چند ہی لوگ ہو لیکن سننے اور سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہوں تو پھر وہ چند لوگوں کی محفل ہی ہزاروں سے بہتر ہے. اور آج کی ہماری یہ جو محفل ہے نا، وہ نسبت رکھتی ہے 11ویں تاریخ اور 12ویں رات سے. اور یہ چیز میں شاید کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں. بات اتنی ہے، مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہے کہ آج اللہ کے ایک مقبول اور مقرب بندے کی طرف جو نسبت کی گئی ہے اس محفل میں ہماری حاضری ہے. اس لیے کہ میں نے پڑھا ہے اس چیز کو، سرکار غوث الاعظم دستگیر کا اصول یہ ہے، وہ ہمیں صبح یاد کریں تو شام کو محفل ملتی ہے، وہ شام کو یاد کریں تو صبح ان کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے دربار غوث اعظم میں ہمارا بھی کوئی نام لیا گیا ہے. اس لیے آج ہم یہاں محفل غوث الاعظم دستگیر میں تشریف لے آئے ہیں. ذرا توجہ سے بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اس سے پہلے جب میلادیں ہوئی ہیں تو جب میری حاضری تھی، ایک دفعہ علم کے تعلق سے بات ہوئی جو بیچ میں الگ سے آئی تھی. اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم میں ابتداءً جو چیز پڑھی جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے تعلق سے کچھ نکات سننے کی کوششیں کی تھی. اب آؤ ذرا دوسری چیز کی طرف چلیں، چونکہ مجھے اب ان چیزوں کی طرف لے جانا ہے. غوث پاک کی سیرت تو ہم سنتے رہتے ہیں اور پھر انشاءاللہ 11ویں شریف میں سنیں گے،
ہمیں ان چیزوں کو سننا ہے جو غوث پاک کا خود اپنا مرحلہ تھا۔ کتابوں میں آتا ہے بہجت الاسرار میں کہ سرکار غوث پاک اپنے حجرہ پاک سے جب محفل میلاد کے لیے نکلتے تو وہ جا کر میلاد میں بیٹھتے اور فرماتے قاری سے کہ پڑھ قرآن۔ وہ اپنی اچھا سے قرآن کی جس آیت کو پڑھ دیتا، سرکار غوث پاک اس ایک آیت کے 73 مفہوم بیان فرماتے تھے۔ یہ حال تھا سرکار غوث العظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر میروں کے میر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی علی الرحمت و رضوان کی محفلوں کا آپ ایک ایک آیت کی، وہ بھی قاری جو تلاوت کرتا اس آیت کی، آپ نہیں فرماتے تھے کہ یہ آیت تلاوت کر، وہ اپنی مرضی سے تلاوت کرتا، جو آیت تلاوت کرتا اس آیت کا ایک معنی مطلب پھر مفہوم سمجھاتے، پھر دوسرا معنی بیان کرتے، پھر اس کا سمجھاتے مفہوم، پھر تیسرا معنی بیان کرتے، پھر اس کی تفسیر کرتے، حتیٰ کہ ایک آیت کی 73 الگ الگ تفسیریں کیا کرتے۔ یہ غوث پاک کے علم کا حال تھا۔ ہم ان جتنا تو نہیں جانتے، لیکن ان کے صدقے سے کوشش یہ کریں گے بڑے اختصار ہی سے صحیح، لیکن جتنے موقع ملیں کچھ نہ کچھ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، چونکہ ہم نے اعوذ باللہ کے تعلق سے کچھ تفسیر جاننے کی کوشش کی تھی، تو اب آگے مرحلے میں بڑھتے ہیں۔ دوسری چیز جو اعوذ باللہ کے بعد آتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لوگ شاید بسم اللہ کو آج وہ اہمیت نہیں دیتے جو اہمیت بسم اللہ کی شریعت مطہرہ میں رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک ہے، مفہوم حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا، وہ ادھورا ہے۔ اور جب بسم اللہ سے کوئی کام شروع کیا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصرت حاصل ہوتی ہے، اور وہ اس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پایہ تکمیل تک پہنچاتا ضرور ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھے تفسیر نعیمی کو، بسم اللہ کے تحت جب انہوں نے تفسیر کی تو اس بات کو انہوں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے۔ ایک انداز ہوتا ہے، ایک فکر ہوتی ہے کہ انسان جب فقیر انسان کسی دولت مند کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتے ہیں نا، آج تو انٹرنیشنل فقیر ہیں، ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو آ کر گالیاں سنا کر جاتے ہیں، لیکن پہلے سے یہ ایک انداز تھا کہ جب وہ مانگنے کے لیے آتے تو آ کر مانگنے کا انداز ان کا ایسا ہوتا، وہ آ کر کھڑے ہو کر کہتے تھے یہ گھر بڑے سخی انسان کا گھر ہے، یہ بڑے دلاور انسان کا گھر ہے، اس گھر کا مالک بڑا سخی ہے۔ وہ جب اس کی تعریفیں کرتا نا تو وہ سن کر سمجھ جاتا کہ اس کو حاجت ہے۔ اب جیسی حیثیت ہوتی اس حیثیت کے مطابق وہ اسے کچھ نہ کچھ عطا کرتا تھا، لیکن مانگنے والا جب اس کی تعریفیں بیان کرتا ہے تو اس بات کا ازالہ ہوتا تھا کہ وہ اس کی مدد چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ گھر کا مالک میری کچھ مدد کر سکے۔ اب حال یہ ہوتا کہ جب وہ مالک تعریفیں سنتا ہے تو مدد کرتا بھی ہے۔ یہ دنیا کے اصول نے ہمیں ایک چھوٹا سی فکر دیتے ہوئے ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جب تم کسی کام کو شروعات کرنا چاہو، جب تم کسی کام کی ابتدا کرنا چاہو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ بسم اللہ جب تم پڑھو گے تو بے شک اللہ کی تعریفیں بیان کرو گے، اور اللہ کے رحمان و رحیم ہونے کو جب تم بیان کرو گے تو میرا پروردگار عالم اس تعریف کی بنا پر اور اللہ کے حضور جب تم کھڑے ہو کر بسم اللہ کی تلاوت کرو گے
گے تو رب جان جائے گا کہ میرا بندہ محتاج ہو کر میری بارگاہ میں آ کر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکار رہا ہے، اسے میری مدد کی ضرورت ہے، اللہ اس کام میں تمہاری مدد فرمائے گا ضرور۔ لیکن شرط یہ ہے انسان دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی بنے۔ حالات تو اب تو یہ ہوئے نا کہ جس طرح اعوذ سمجھ میں نہیں آتا ویسے بسم اللہ بھی سمجھ میں شاید نہیں آتی۔ نہ جانے یہ 4G زمانہ یا 5G زمانے کے اعتبار سے، لیکن پڑھتے وقت اعوذ اور بسم اللہ میں کون سا جی لگتا ہے سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں بسم اللہ ہے کیا؟ آؤ میں تمہیں ایک روایت سمجھاؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مفہوم حدیث پاک ہے، میں اپنے الفاظوں کے جامع میں اسے پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کے سفر میں جنت کی سیر کو گیا تو میں نے جنت میں 4 ندیاں دیکھی، ایک پانی کی، ایک دودھ کی، ایک شراب کی اور ایک شہد کی۔ 4 ندیاں میں نے جنت میں بہتی دیکھی۔ جب میں نے ان 4 ندیوں کو دیکھا تو میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل ذرا بتا تو صحیح یہ 4 ندیاں بہتی کہاں سے ہیں؟ یہ آتی کہاں سے ہے؟ ہر ندی کی کوئی نہ کوئی ابتدا ضرور ہوتی ہے نا۔ تو حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے سوال کیا، جبریل بتا اس کی ابتدا ہے کہاں سے؟ تو حضرت جبریل نے جواب دیتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ اس کی ابتدا ہوتی کہاں سے ہے، یہ ندیاں آتی کہاں سے ہے۔ اتنے میں قریب ایک فرشتہ کھڑا تھا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ایسی جگہ بتاؤں جہاں سے یہ ندیاں نکل کر آتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، چل ذرا بتا مجھے وہ جگہ کون سی ہے۔ وہ فرشتہ لے کر گیا، ایک عالی شان محل جیسا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر درخت لگا ہوا ہے، وہاں سے اس کے نیچے سے وہ 4 ندیاں نکل کر جنت میں جا رہی ہیں۔ جب یہ دیکھا نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، حکم فرمایا کہ اس کا دروازہ کھولا جائے۔ اس فرشتے نے عرض کی جو وہاں لے کر آیا تھا، کہا یا رسول اللہ اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی چابی ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی چابی اللہ نے آپ ہی کو عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی چابی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ تالے کو ہاتھ لگائیں، دروازہ خود بخود کھل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیسے ہی تالے کو ہاتھ لگایا، دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، حضور اندر تشریف لے گئے، دیکھا مکان میں 4 ستون گڑے ہوئے ہیں، 4 ستون ڈالے ہوئے ہیں، اور چاروں ستون پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ اور جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ، بسم شروعات میں بسم بی اسمی، میم جو ہے نا اس کا جو گول منڈا ہوتا ہے، اس کے اندر سے پانی کا نہر نکل کر وہ جنت میں جا رہی ہے۔ فرمایا پھر اللہ، لفظ اللہ کے ہاں کے درمیان جو جگہ رہتی ہے کہ اس سے دودھ کی نہر نکل کر جنت میں جا رہی ہے۔ اور تیسرا الرحمن کے میم کے بیچ میں جو جگہ ہے اس سے شراب کی نہر نکل کر جنت میں جا رہی ہے، اور الرحیم کی میم کی جو بیچ میں جگہ ہے اس سے چوتھی نہر نکل کر شہد کی جنت میں جا رہی ہے۔ جیسے ہی یہ
منظر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، کہا یا اے پیارے حبیب، تیری امت کے جو بھی افراد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالی ان چاروں نہر کا انہیں مستحق بنا دے گا۔ یہ بسم اللہ شریف یہ حال ہے اس کا کہ جو دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، اللہ کا نام سمجھ کر اپنی عظمتوں، اللہ کی عظمتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی چاروں نہر عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور ضروری یہ ہے، دیکھیں مسلمان کے عقائد کے مطابق ہر چیز کی ہوتی تب ہے جب وہ اللہ کی مرضی میں ہو۔ ہم یہ کہتے رہتے ہیں نا، اللہ کی مرضی کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا۔ علامہ احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں ایک بات لکھی، آپ فرماتے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن اچانک آپ کے پیٹ میں درد اٹھا۔ جب درد ہوا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار عالم، اس درد سے میں چھٹکارا کیسے حاصل کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ یہ جو فلاں 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 جڑی بوٹی ہے اسے اٹھا اور اسے پی لے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ نے خود جواب دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جڑی بوٹیوں کو پیس کر پیا تو آپ کو شفا مل گئی۔ چند دن گزرے، پھر بیمار ہوئے۔ جب واپس بیمار ہوئے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اب رب سے کیا پوچھنا، اب اللہ سے کیا پوچھنا، آؤ سیدھا ان جڑی بوٹیوں کو اٹھاتا ہوں، ان کا رس نکال کر پی لیتا ہوں، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جڑی بوٹیوں کو لیا، ان کا رس پیا۔ ادھر پینا تھا، ادھر حضرت موسیٰ کا درد اور بڑھ گیا، شفا نہ ملی اور بڑھ گیا۔ پریشان ہوئے، پہنچے بارگاہ یزدی میں، عرض کی مولا آخر کیوں میری بیماری میں مجھے شفا نہیں مل رہی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ کیا تجھے یہ احساس تھا کہ کمال ان جڑی بوٹیوں کا ہے؟ موسیٰ کیا تو یہ جانتا تھا کہ کمال ان جڑی بوٹیوں کا ہے جس کا پینے کا حکم دیا گیا؟ سن موسیٰ، کمال ان جڑی بوٹیوں کا نہیں ہے، کمال تیرے رب کی مرضی کا تھا، تیرے رب کے نام کی برکتوں کا تھا کہ جب تیرے رب کے نام سے، تیرے رب کی اجازت سے تو نے پی اور اللہ نے اس میں شفا چاہی تو اس میں تجھے شفا مل گئی۔ لیکن جب دوسری دفعہ تو اپنی مرضی سے پینا چاہا، اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے ارادے سے پینے کے لیے گیا تو پھر اس کی تجھے شفا نہیں مل سکتی۔ اور آپ جانتے ہیں لفظ اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ صرف لفظ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے انسان اگر پانی پر دم کرے تو ہزاروں بیماریوں کا خود بخود خاتمہ ہو جائے۔ اور صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 ناموں کا ذکر ہے۔ ایک نام ہے اللہ، دوسرا رحمان، تیسرا رحیم۔ اللہ کے 3 ناموں کا ذکر بسم اللہ شریف میں موجود ہے۔ اگر کوئی صحیح معنوں میں بسم اللہ شریف پڑھ کر دم کرے اور دم کر کے اللہ اکبر اس پانی کو پیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پانی کے پینے کی بنا پر بڑے سے بڑی بیماری میں شفا عطا فرمائے گا۔ بس یقین ہونا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں حدیث پاک سناؤں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سواری پر سوار ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
سواری جتنے قدم چلے گی اللہ اتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں عطا فرمائے گا. کوئی کشتی پر سوار ہو، جب تک کشتی چلتی رہے گی، اگر بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوتا ہے، جب تک کشتی چلتی رہے گی اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا. کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دنیا کا کوئی بھی جائز کام کرے، جب تک وہ کام چلتا رہے گا، جب تک وہ کام ہوتا رہے گا، جب تک اس کام سے فائدے اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر، اس بندے کے نامہ اعمال میں لگاتار نیکیاں لکھاتی ہی چلی جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بسم اللہ پر یقین کامل رکھ کر بسم اللہ پڑھے. بڑی مشہور سی روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم. میرا وقت اختتام کو پہنچا، آخری روایت اور بات کو سمیٹ لوں. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن سفر میں نکلے. ایک قبر کی طرف آپ کی نظر پڑی، قبر میں دیکھا عذاب ہو رہا ہے. آپ گئے، پلٹ کر جب واپس آئے نا، صبح نکلے شام واپس آئے، تو دیکھا کہ جس قبر پر اللہ کے عذاب ہو رہا تھا، اللہ کے عذاب میں گرفتار تھا، ابھی ابھی اس قبر میں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا چند ساعتوں پہلے، چند گھنٹوں پہلے جب یہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ یہ عذابوں میں مبتلا ہے، راحتیں دور دور تک کہیں نظر نہیں آتی. اب کیا وجہ ہے کہ چند گھنٹوں میں جہنمی سے تو نے سیدھا اسے جنتی بنا دیا؟ توجہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ، اس کے اعمال تو ایسے تھے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہتا. اعمال اس کے کوئی اچھے نہیں تھے، اعمال تو اتنے خراب تھے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی جہنم میں رہتا. لیکن بات اتنی ہے کہ اس بندے نے جب انتقال ہوا نا، تو اس کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اس کے یہاں بچے کا جنم ہوا. آج وہ اس بچے کی عمر بڑھ چکی ہے. ماں نے انگلی پکڑ کر اس بچے کو استاد کے پاس لے جا کر بٹھا دیا ہے. استاد نے بیٹے سے کہا، بچے سے کہا، بچہ پڑھ. بچے سے کہنے لگا، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی بچے نے اپنی توتراتی ہوئی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو میری رحمت کو حیا آ گئی کہ جس کا بیٹا روئے زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارے، اس کے باپ کو میں قبر میں عذاب میں مبتلا رکھوں. صرف اس ایک وجہ کی بنا پر کہ اس کے بیٹے نے اپنی زبان سے مجھے رحمان کہہ کر پکارا، مجھے رحیم کہہ کر پکارا، میرے نام سے آغاز کیا. اس کی بیٹے کی زبان سے نکلنے والے ان کلمات کی بنا پر اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر کے میں نے اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے. اندازہ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی عظمتیں رکھی ہوں گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت جو بحث کی ہے، اگر اسی بات کو تھوڑا تھوڑا چھیڑنے کی بھی کوشش کی جائے تو پتا چلے کہ بسم اللہ ہے کیا چیز اصل میں. بسم اللہ کی با کی تفسیر الگ ہے، اللہ کی تفسیر الگ ہے، رحمان کی تفسیر الگ ہے، رحیم کی تفسیر الگ ہے. اور ان سب میں اگر میں سب کا نچوڑ پیش کرنا چاہوں تو صرف اتنا کہہ کر خاموش ہوتا ہوں کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے اس امت کو کہ اگر کوئی انسان سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمتوں کو جاننے کی کوشش کرے اور وہ بسم اللہ کی عظمتوں کو جاننا چاہتا ہو تو سن لے، پوری کائنات میں
جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ایک طرف رکھ دی جائے اور ایک پڑلے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا جائے، رب کعبہ کی عزت کی قسم پوری کائنات، جو پوری دھرتی اور اس میں موجود ہر چیز، آسمان اور اس میں موجود ہر ساز و سامان، وہ پڑلے میں جو اس پڑلے میں رکھا ہوگا وہ پڑلا ہلکا ہو جائے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنی عظمتیں رکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بس دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔